السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان افریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں افریدی کہانی سٹار۔ اصل مالک اکبر بہت بڑا شہنشاہ تھا۔ اس کے ساتھ بہت سی معاون سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ اسی بادشاہ نے بیربل سے ملنے کا خیال کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر چالاک دانا اصل میں ہے، جس قدر اس نے اس کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے۔ لہذا بادشاہ نے کسان کا بیس بنایا اور گھوڑے پر بیٹھ کر دلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر کے گرد و نواح میں پہنچنے کے بعد بادشاہ کی ملاقات ایک لنگڑے آدمی سے ہوئی، جو کہ راہگیروں سے التجا کر رہا تھا۔ جناب، میں لنگڑا ہوں، میں دلی جانا چاہتا ہوں، مجھ پر رحم کرو، خدا تمہارا بھلا کرے گا اور تم مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے چلو۔ تو بادشاہ نے اس کو اس قدر قابل رحم حالت میں دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، لنگڑے آدمی کی مدد کی، اس کو اپنی جگہ پر بیٹھایا۔ تو جب وہ لنگڑا آدمی گھوڑے پر ٹھیک طرح بیٹھ گیا تو بادشاہ نے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی، تو گھوڑے کو پیدل لے کر آگے چل پڑا۔ جب وہ دلی پہنچا تو بادشاہ نے لنگڑے آدمی سے کہا، ہم دلی پہنچ گئے ہیں، اب برائے کرم گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو لنگڑے آدمی نے حیرانگی سے گھوڑے سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا، اور اس کے برعکس اس نے غصے سے چلانا شروع کر دیا۔ کیسے جرأت مند ہو تم، بدمعاش آدمی نظر آتے ہو، میں نے تجھے کرائے پر دلی تک کے لیے لیا اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو تم گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کو خاموش دیکھ کر لنگڑا آدمی دوبارہ بلند آواز سے چلایا، کیا آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ تم میرے معذوری سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرا گھوڑا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ایک مرتبہ دوبارہ بادشاہ نے اس کو گھوڑے سے نیچے اتارنے کے لیے کہا، مگر اس لنگڑے آدمی نے دوبارہ چیخنا شروع کیا اور دونوں نے گھوڑے کی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ آخر کار وہ دونوں شہنشاہ کی عدالت میں انصاف کے لیے گئے۔ شہنشاہ نے بیربل کو یہ معاملہ حل کرنے کے لیے حکم دیا۔ بیربل نے دونوں سے باتیں سنی اور نوکر سے کہا، گھوڑا شاہی استنبول میں باندھ دو۔ پھر اس نے لنگڑے آدمی اور کسان سے اگلے روز ملنے کو کہا۔ اگلے دن جب وہ پہنچے تو بیربل ان کو استنبول میں لے گیا، جہاں کے بہت سے گھوڑے ایک قطار میں باندھے تھے۔ بیربل نے پہلے لنگڑے آدمی سے اپنے گھوڑے کو پہچاننے کے لیے کہا، مگر وہ اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا اور استنبول سے باہر نکل گیا۔ پھر بیربل نے بادشاہ سے، جو کسان کے بیس میں تھا، کہا کہ وہ اپنے گھوڑے کی پہچان کرے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے گھوڑے کی پہچان کر لی اور گھوڑا بھی اپنے مالک کو دیکھ کر ہنہنایا۔ اس نے بادشاہ کو گھوڑا دے دیا اور لنگڑے آدمی کو دھوکہ دہی کے جرم میں سزا دی۔ بادشاہ بیربل کی ذہانت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ دھوکے کا انجام بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ لوگ بتاؤ کامنٹ میں کہانی کیسی لگی، اچھی لگی یا نہیں۔ افریدی کہانی سٹار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، خدا پا امان۔